اللہ 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 اللہ۔ آج ہم سب سوچیں کہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے پاس اگر ہے تو ہمارا لا الہ الا اللہ مضبوط ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان کھوکھلا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، کیا ہمارے نبی سے ہم کو محبت ہے؟ وہ صحابہ کرام کو ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ ارے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سنو، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تو ہمارے نبی نے جو چادر پہنی ہے 17 جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ وہ چادر کتنی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے؟ 17۔ ابھی تیار ہوا، میں 2 دن سے نہ سویا نہ جاگا، صحیح بس ایسے ہی حیدرآباد پہنچا اور حیدرآباد سے بھونگیر گیا اور بھونگیر سے واپس حیدرآباد آیا، پھر سیدھے یہاں پر آیا۔ اتنا تھکا میں آیا، ابھی میں نے میرا کرتا دیکھا تو تھوڑا سا یہاں سے پھٹا ہوا تھا۔ میری بیوی نے فوراً کہا نا یہ پھٹا ہوا کرتا پہن کے نہیں جانے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ چلو دوسرا کرتا لیا، پہنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں اتنے زیادہ کپڑے تھے، اور اتنے زیادہ کپڑے تھے، 17 جگہ سے پھٹا ہوا کپڑا ہے، پیون لگا ہے، کہیں چمڑا لگا ہوا ہے، کہیں کھجور کی چھالیں لگی ہوئی ہے، کسی طریقے سے ہمارے نبی کا وہ کپڑا ہے۔ اتنے میں ایک عورت آئی، بولو کون آئی؟ ایک عورت آئی اور خود نے وہ کپڑا تیار کیا، اور اتنا خوبصورت کپڑا تیار کیا، اور وہ پردے کے پیچھے سے آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کے لیے کپڑا ہدیے میں لائی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے قبول کر لیا۔ کہا نہیں، وہ عورت کہتی میری تمنا ہے کہ ایک بار وہ کپڑا آپ پہن لے، ایک بار کم سے کم وہ کپڑا آپ پہن لے، میری محنت قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا لیا، اندر اپنے کمرے میں گئے، وہ پرانی چادر بولو رکھ دی، اور وہ نیا کپڑا۔ آہا، ایسے بھی ہمارے نبی خوبصورت تھے، جب باہر آئے ہیں ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ اتنے خوبصورت ہمارے نبی، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خوبصورت وہ کپڑا پہن کر آ گئے جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند۔ ابھی تو ہمارے نبی یہ کپڑے پر بیٹھے تھے کہ ایک صحابی ہے، اچھا جو صحابی آ رہے وہ بھی بہت مالدار ہے، جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ آ کر کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں باتیں کر رہے اور بار بار کپڑے کو یوں ہاتھ لگا کر دیکھ رہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول یہ کپڑا مجھے دے دو، یہ کپڑا۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تو 17 جگہ سے پھٹا ہوا کپڑا ابھی تو اندر رکھا، اور اچھا مانگنے والا کوئی غریب ہوئے، کوئی یتیم ہوئے، کوئی لاچار ہوئے، کوئی مجبور ہوئے تو سمجھ میں آئے۔ مدینے کے مالداروں میں جن کا نام آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کپڑے کو چھو رہے اور دھیرے دھیرے کہہ رہے کہ اللہ کے رسول یہ کپڑا میرے کو دے دو، قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر کمرے کے اندر گئے، وہی پرانی چادر، بولو وہی پرانی چادر، کتنی جگہ سے پھٹی ہوئی؟ 17 جگہ سے پھٹی ہوئی، وہی چادر لے کر آئے، وہی پہن لی، اور اس کپڑے کو اچھے طریقے سے طے کر کے آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے کپڑا ملا ویسے وہ آگے بڑھے تو کچھ صحابہ کرام نے دیکھا تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ کیسا طریقہ ہے، ابھی تو ہمارے نبی نے 17 جگہ سے پھٹی ہوئی چادر پہنی، ایک اچھا کپڑا آیا اور وہ بھی لے کر عبد الرحمن ابن عوف چلے گئے۔ تو کچھ لوگ عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے دوڑے، وہ آگے نکل گئے تھے، دوڑے اور جا کر ان کو پیچھے سے گریبان پکڑا، پیچھے سے کپڑا پکڑا اور ایسے کھینچا اور کہا الا تستحی، آپ کو شرم نہیں آئی کہ ہمارے نبی کو اتنے زمانے کے بعد ایک اچھا کپڑا ملا، وہ بھی لے کر آ گئے۔ لیکن جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ایسی طریقے سے کھینچا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب ان کی طرف مڑے پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، اور فرمایا میں کپڑا کوئی اپنے شوق سے تھوڑی لے کر آیا، میں تو اپنا کفن کا کپڑا لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کفن جب بھی ملے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگا ہوا کپڑا ملے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آسانی کا معاملہ فرما دے۔ میرے دوستو یہ محبت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج کہاں گئی وہ محبت میرے پیاروں؟
کہاں گئی وہ محبت؟ اس لیے ربیع الاول مہینہ ہے، آج ہم سب لوگ ارادہ کریں کہ ہم نبی کو وہ دیں گے۔ دیکھو میں بات ختم کر رہا ہوں، کتنے بجے ختم کرنا ہے جاوید؟ ہاں؟ 21 کتنی دیر باقی ہے؟ 5 منٹ ہی باقی ہے۔ ہاں چلو میں جلدی بات ختم کر دوں۔ آج سب لوگ وعدہ کرو ہم نبی کو وہ دیں گے جو نبی ہم سے مانگتے ہیں۔ اے سچ بتاؤ، ہمارے نبی نے کبھی کسی سے کچھ مانگا؟ نہیں مانگا، لیکن ایک چیز مانگی ہمارے نبی نے۔ کون کون تیار ہے دینے کے لیے؟ بولو دینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دیں گے انشاءاللہ۔ میں صرف آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، مختصر بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، بولو ہمارے نبی کا مبارک جنازہ۔ یہی مہینہ، کون سا مہینہ؟ کیونکہ اسی مہینے میں آپ کا آنا یقینی، آپ کا جانا بھی یقینی، اور مہینہ ربیع الاول ہی جو اختلاف ہے وہ تاریخ اور ڈیٹ کے بارے میں اختلاف ہے، باقی مہینہ یہی ربیع الاول ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے۔ اور سارے صحابہ رو رہے، سارے صحابہ رو رہے۔ میں بہت جلدی بتاؤں گا، سارے صحابہ رو رہے، حضرت ابوبکر آئے۔ سچ بتاؤ حضرت ابوبکر کتنا روئے ہوں گے؟ بولو نا حضرت ابوبکر کتنا روئے ہوں گے؟ کیونکہ حضرت ابوبکر کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی ہمارے نبی کو پیاس لگتی تھی نا، تو حضرت ابوبکر دوڑتے دوڑتے پانی لے کر آتے تھے، ٹھنڈا پانی لے کر آتے تھے، اور ہمارے نبی کو کہتے پیو۔ جب ہمارے نبی وہ پانی پیتے تھے نا، تو ہمارے نبی بعد میں الحمدللہ کہتے تھے، ابوبکر پہلے الحمدللہ کہتے تھے۔ تو ہمارے نبی کہتے بھی تھے کہ پانی تو میں پی رہا ہوں الحمدللہ، مجھے کہہ رہے تم کیوں کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، آپ کے گلے مبارک میں پانی جاتا ہے، آپ کا گلا تر ہوتا ہے، ابو بکر کو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ وہ حضرت ابو بکر، بولو نا ہمارے نبی کا کیا رکھا ہوا ہے؟ جنازہ۔ حضرت ابو بکر آئے، چہرے سے وہ کپڑا مبارک کو ہٹایا، کفن مبارک کو ہٹایا، ہمارے نبی کے گال مبارک، ہمارے نبی کی داڑھی مبارک، ہمارے نبی کی پیشانی مبارک، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو بکر نے چومنا شروع کر دیا۔ جنازہ مبارک رکھا ہوا، کبھی نبی کی پیشانی چومے، کبھی نبی کا گال مبارک چومے، کبھی نبی کی داڑھی اور حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ فرمایا، طبت حیا و طبت میتا۔ اے میرے نبی، آپ ہمارے درمیان میں تھے تب بھی آپ کا چہرہ اجالا اجالا، اور ابھی بھی آپ کا چہرہ اجالا اجالا، بولو سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجھدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، او میرے نبی، جنازہ رکھا ہوا ہے، کہا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، ساتھ میں بولو آپ اپنی، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ابو بکر آپ کو جانے نہ دیتا، پہلے ابو بکر جاتا پھر آپ کو دنیا سے جانے دیتا، لیکن آپ اپنی مرضی سے گئے۔ پھر کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معاشون۔ کہا میرے نبی آپ نے رونے سے منع کیا نا، چلانے سے منع کیا نا، چیخنے سے منع کیا، ورنہ ابو بکر آج اتنا روتے، ابو بکر نہیں ہم سب اتنا روتے، یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ہماری آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہو جاتے، اور آخر میں حضرت ابو بکر نے فرمایا، اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بالک۔ کہا میرے نبی ہم کو بھول مت جانا، ہم کو بھول مت جانا، جیسے آپ امتی 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 دنیا میں کرتے تھے، قیامت کے میدان میں بھی یہ امت کو یاد کر لینا، ہم کو یاد کر لینا۔ لیکن مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ایسا ماحول بنا ہے کہ حضرت ابو بکر کہہ رہے، سارے صحابہ رو رہے، وقد حان وقت الظہری، اور نماز کا وقت آیا۔ کون سی نماز کا وقت آیا؟ ظہر کا وقت آیا۔ بس ایک جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا، واقعہ بہت لمبا ہے۔ جب ظہر کا وقت آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے فرمایا، این بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ ظہر کا وقت ہوا، حضرت بلال کیوں چاہیے؟ کس کے لیے چاہیے؟ اذان کے لیے۔ تو حضرت بلال تو کہیں باہر بیٹھے تھے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اتنے باہر کیوں بیٹھے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا، وہ یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے، یہاں بیٹھتے تو بے ہوش ہو جاتے، یہاں بیٹھتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر گئے، حضرت بلال کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور حضرت بلال کھڑے ہوئے، ابو بکر کے گلے لگے، بلال ابو بکر کے، ابو بکر بلال کے گلے، اور جو رونا ہوا، لیکن اسی رونے میں حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان دے دو نا،
بلال اذان، حضرت بلال نے بہت منع کیا، اذان نہیں دوں گا، اذان نہیں دوں گا، اذان نہیں دوں گا، کیونکہ میرے نبی کا جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے، میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت بلال فرماتے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، یا تو نبی کے حجرے کو دیکھتا یا نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ آج کیا دیکھوں گا؟ آج نبی کا حجرہ دیکھوں گا، نبی کا چہرہ دیکھوں گا، یا نبی کا یہ مبارک کفن دیکھوں گا؟ کیا دیکھوں گا؟ میں اذان نہیں دوں گا۔ سن لو، سب لوگ سن لو، پورا مجمع سن لے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان تو دینی ہوگی، بولو اذان تو، اور نماز مجھے پڑھانی ہوگی۔ اگر بلال تم نے اذان نہیں دی، سننا، حضرت ابو بکر فرماتے بلال اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھا، کیونکہ ٹینشن ہے، اس سے بڑھ کر ٹینشن کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ اے بلال اگر تم نے اذان نہیں دی، اور ابو بکر کہتے میں ابو بکر نے نماز نہیں پڑھائی، یہ نبی قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، مجھے بھی معاف نہیں کریں گے۔ میرے دوستو یہاں بہت سارے بیٹھے آج فجر نہیں پڑھی۔ حضرت بلال میں ہمت تھی، ارے بولو ہمت تھی، فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کیا کہا؟ میں اذان نہیں دوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ کہا یہ ناراض ہو جائیں گے، اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی تو یہ ہمارے مصطفیٰ، ہمارے مرتضی، ہمارے مجتبی ہم سے ناراض ہوں گے۔ بس بلال سیدھے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان شروع ہو گئی اور نماز ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا اب ہمارے نبی ہم سے راضی ہو گئے، اب ہمارے نبی ہم سے راضی۔ تو ہمارے نبی نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ بولو سب لوگ، بولو ساتھ میں، بولو کیا مانگا ہے؟ نماز۔ کون کون دے؟ یہ لا الہ الا اللہ پورا ہے یا نہیں ہے معلوم ہوگا محمد الرسول اللہ سے، اور محمد الرسول اللہ ہمارے اندر آیا نہیں آیا ہے یہ معلوم ہوگا 5 وقت کی نمازوں سے۔ تو سب لوگ ارادہ کر لو، بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج ربیع الاول میں ہم وہ ہدیہ ہمارے نبی کو دیں گے جو ہمارے نبی نے ہم سے مانگا، اور قرآن کریم میں صراحتاً، دلالتاً، اشارتاً، کنایتاً اللہ نے 500 مرتبہ فرمایا نماز پڑھو، اور ہمارے نبی کی 23 سالہ زندگی میں ہمارے نبی نے 7,000 مرتبہ کہا کہ نماز پڑھو۔ نبی 7,000 مرتبہ کہے نماز پڑھو، اللہ 500 مرتبہ کہے نماز پڑھو، پھر بھی ہم نماز نہ پڑھے تو ہم سے بڑھ کر غدار، دھوکے باز کون ہوگا؟ اس لیے ارادہ کرو، سب پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ یہ ربیع الاول مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔